برج قوس سیجیٹیریس نام کے پہلے حروف فے انگلش میں ایف. اگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا تو انسان بھی بالکل ایک جیسا نہیں رہتا. سیجیٹیریس والوں کے لیے سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ 16 تاریخ کو وینس جو ہے وہ بالکل 8ویں گھر سے نکل کر ان کے 9ویں گھر میں آ چکی ہے، جسے مارکیش کہتے ہیں ویدک اسٹرالوجی میں. اور دوسرا مریخ جو 19 جولائی کی رات کو ٹرانزٹ کر کے لیو میں آ جائے گا، یعنی وہ بھی 9ویں گھر میں ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سیجیٹیریس والوں کو پچھلے کافی دنوں سے بہت سے مسائل کا سامنا تھا، اولاد کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، یہاں تک کہ ازدواجی زندگی میں بھی کچھ پرابلمز تھے. 5ویں کا مالک 8ویں تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ان سی تھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. لیکن اب 9ویں گھر میں آ چکے ہوئے ہیں، بالکل صحت ٹھیک رہے گی، اور جو وسوسے تھے، جو خدشات جنم لے رہے تھے، وہ بھی اب جو ان سے دم توڑ جائیں گے. سیجیٹیری والوں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اولاد کے معاملے میں کوئی خوشخبری ملے گی، کوئی اولاد کا کوئی سفر بھی بن سکتا ہے یہاں پہ آ کے. اور وینس کا منگل کے ساتھ ہونا 8ویں گھر سے نکلنا مارکیش کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی کو کوئی رشتوں کے حوالے سے کوئی بات چیت میں کوئی پرابلم پیدا ہو رہی تھی، تو وہ بھی بالکل انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا، وہ بھی آگے چل کے بات جو ان سے وہ پایا تکمیل تک پہنچے گی. اور جن کے کوئی اولاد کا مسئلہ تھا یا ہارمونز کا مسئلہ تھا، میڈیکل ٹیسٹ کروائے تھے، وہ اپنی جگہ پر ایسے اپنے عید کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروائے تو بالکل انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی ان تمام معاملات میں. مالی پوزیشن جو بالکل اس ہفتے کے شروع میں 11ویں گھر میں چندرما وہ چاہے چند گھنٹوں کے لیے رہے گا، لیکن فائدہ دے کے جائے گا. کوئی آپ کی چھوٹی موٹی آس امید بھی پوری ہو سکتی ہے. جیسے ہی چندرما رات کو قمر در عقرب یعنی 12ویں گھر میں آئے گا، اخراجات بڑھیں گے، اور بڑھنے بھی چاہیے. عید کا دن ہے، اس وقت نہیں اخراجات ہونے تو کب ہونے ہیں، بالکل بڑھیں گے اخراجات. لیکن طبیعت میں تھوڑا سا جو ہے نا کوئی مایوسی سی پیدا رہے گی، معمول بھاگ دوڑ دیکھنے کو ملے گی، لیکن اس بھاگ دوڑ بے معنی ہوگی، بے سبب ہوگی، کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی اس بھاگ دوڑ کی. دوسری بات، خانہ مال پہ جو سیٹن جس کی نظر جو سی ہے بالکل آپ کے 4تھے گھر پر، گھر کے معاملات میں کچھ جو ہے آپ کو اپنے ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. ہاں، وہ بھی کوئی اتنے خاص ایشو نہیں اٹھ سکتے، لیکن جب تک آپ نہ چاہیں، بالکل کوئی بات اگر کوئی ایسی سننے کو بھی ملے تو اس کو جو سے درگزر کر لیجیے گا تو بہتر ہے. اولاد کے معاملے میں جیسے میں نے پہلے کہا بالکل. اور ہاں، ایک اور بات، جن کو کوئی لو وغیرہ میں کوئی پرابلم تھی یا جن کے کوئی رابطے منتقع ہو چکے تھے، وہ سیجیٹیریس والوں کے وہ رابطے منتقع ہوں گے. اگر کسی کے چل رہے ہیں یا نئے ہوئے ہیں تو اس میں جو سے شدت بھی آئے گی اور جدت بھی پیدا ہوگی پیار میں. تو بڑا دیکھ بھال کے چلیے گا، یہ مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے محبت کا. 6ٹھے گھر بالکل راہو بیٹھا ہوا ہے. ماموں کے خاندان سے کچھ چیزیں جو ان بیلنس تھیں وہ بیلنس ہوں گی. بیلنس سے مراد یہ ہے کہ ماموں کے خاندان میں کچھ غلط فہمیاں آپ کے بارے میں جو پیدا ہوئی تھی، وہ چیزیں وہ غلط فہمیاں اب دور ہونے جا رہی ہیں. بالکل 7ویں گھر میں طارت کا ہونا، بالکل فائدہ اٹھائیے اپنے بزنس سے، اپنی وزڈم سے، اپنی وائف کے مشاورت سے اور اپنے لائف پارٹنر کے، بالکل آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاں، تو نئے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں عید کے بعد، کوئی نئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے. بزنس بالکل ٹھیک رہے گا. 8ویں سورج جو 9ویں جو آپ کے بالکل بھاگیہ کا مالک جو 8ویں گھر میں ہے، اب آپ نے جو ان سے نا کوئی بھی بات نصیب پہ نہیں چھوڑنی صرف. اور خاص طور پہ جن کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے ان کے لیے جو ان سے نا کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اور جن کے کوئی جوڑوں میں درد ہے، اور سیجیٹیریس والے وہ بچے ہیں جن کو وٹامن ڈی کی کمی ہے، ان کی ماؤں کو چاہیے کہ باقاعدہ ان کی صحت کا خیال رکھیں اور ڈاکٹر سے فوراً کنسلٹ کریں. یہاں پہ آ کر جو ہے نا سورج پرابلم دے گا، یہ میں آپ کو بات بتا دوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی سے آپ کو بالکل ادھار لینے کی کوشش مت کیجیے گا. اور ایک بات کا سیجیٹیریس والوں کو خاص خیال رکھنا ہوگا، سوشل ایکٹیویٹی میں کوئی بھی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے بھی پوری نہیں ہونی، جس سے آپ کی ریپوٹیشن پر خاصا فرق پڑ سکتا ہے. تو سفر جو ان سے بالکل اس ہفتے کے آخر میں آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کوئی اندرون ملک سفر کا پروگرام بنے گا، تو جس میں آپ کو بالکل اس میں آپ کی طبیعت بالکل باغ رہے گی.
मंगल 9वें घर में आने से जिन लोगों को खून में कोई बगाड़ वगैरह था, और या जिन औरतों को जिनको हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम थी, वो इंशाल्लाह ताला वो अब ठीक होगी। ख़ास तौर पर सेजिटेरियस वाले, उनके लिए बेहतरी के साथ नज़र आ रहे हैं। और सेजिटेरियस वाली वो ख़वातीन जो हार्ट की मरीज़ हैं, उनको ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। और जिनको कुछ सांस का प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल गर्मी से बचें, अपने आप को जितना होता है महफूज रखें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। सेजिटेरियस वालों को चाहिए चांद रात, जिस दिन आपको पता होगा सुबह ईद है, चांद रात से 1-2 दिन पहले कुरान शरीफ अपने घर में ले आए, बाज़ार से ख़रीद के लेके आए कुरान मजीद, और उसको 2 दिन जोन से ना आपने पढ़ना है। चाहे आप 3 सूरतें पढ़ लें, कोई 4 सूरतें या 5-6 जोन से आप सफ़ात जोन से वो पढ़ें, और लाना आपने बातर्जमा है। जैसे ही आप ईद की नमाज़ की तैयारी के लिए नमाज़ पढ़ने तैयारी करें, और घर से निकलते हुए कुरान मजीद को आपने अपने साथ ले लेना, अपने हाथों में उठा लेना है, पाक साफ़ हो गए। ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ने जाना, पाक साफ़ तो आप हो गई, तो नमाज़ पढ़ने से पहले वो आपने मस्जिद में रख देना है। बिल्कुल आप देखिएगा अल्लाह ताला तो आपका कोई फंसा हुआ काम जो उनसे ना वो कैसे होता है, चुटकियों में होगा आपका काम। आपको ऐसे खबर आएगी, ऐसी पॉजिटिव खबर आएगी कि आपके वहम गुमान भी होगा। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जो उनसे है वो 7 और 9 है।